بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو تو وہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے فرشتے زمین پر گشت کرتے پھرتے ہیں اور جو مجھ پر میری امت میں سے سلام بھیجتا ہے تو وہ مجھ پر میری قبر پر اس کا درود و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ رب العزت اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرماویں گے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ دنیا کی حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت یہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ سارا دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اسی نہج پر جس نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سپرد کر کے گئے تھے۔ درود پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنی حاجتیں اور دعائیں اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آداب گشت، مقاصد گشت اور ترغیب گشت بھی ہوں گے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی اور پوری امت کو اس پر لانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔